بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سردیوں کے موسم میں گلی کوچوں میں سنگھاڑا نام کی سوغات عام ملتی ہے، جس کی شکل اکثر افراد کو زیادہ پسند نہیں آتی، تاہم یہ انسانی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ ہمارے ملک میں تو یہ پھل یا سوغات تقریباً سارا سال ہی دستیاب ہوتی ہے، مگر سردیوں میں اسے زیادہ شوق سے کھایا جاتا ہے۔ سنگھاڑے سردیوں میں کھانے کے لیے بہترین چیز ہیں۔ یہ ہلکے بہتے پانی یا پھر تالابوں میں اگتا ہے، جس کی گہرائی 5 میٹر تک ہو سکتی ہے۔ چونکہ یہ ہلکے بہتے پانیوں پر اگتا ہے، اس لیے اس میں اس وقت کچھ نقصان دہ مواد ہو سکتا ہے، لیکن مناسب طریقے سے دھونے کے بعد یہ کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے چھلکے اتارنے یا کسی مشروب میں ٹکڑے کر کے ڈالنے، سلاد میں اضافے، سوپ، سالن یا کری میں ڈالنے سے قبل 7 منٹ تک ابالا، بھونا یا بھاپ میں رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اس پھل کو خام یا ابال کر کھایا جاتا ہے۔ اس کے خشک پھل کو چکی میں ڈال کر آٹا بھی بنایا جاتا ہے، جسے سنگھاڑے کا آٹا کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کثیر الاستعمال پھل کے طبی فوائد سے آگاہ کریں گے کہ قدرت نے اس کے اندر کون کون سے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، سنگھاڑا کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، آئرن اور آیوڈین سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ اس میں میگنیشیم، کیلشیم، پوٹاشیم، زنک، کاپر اور ملٹی وٹامنز کی بھی دگنی مقدار ہوتی ہے۔ اسی طرح رائبوفلیوین اور تھیامین پروٹین جسم کو اپنے اندر موجود خوراک کو توانائی میں منتقل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ چونکہ اس میں فیٹ نہیں ہوتا، اس لیے یہ صحت مند جسمانی وزن کو برقرار رکھنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ سنگھاڑے پولی فینل اور فلیوونائڈز اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں، جو بیکٹیریا اور وائرس کش ہونے کے ساتھ ساتھ کینسر کی روک تھام کا کام بھی کرتے ہیں۔ یہ صحت مند زندگی کے لیے مثالی غذا ہے، جبکہ معدے اور تلی کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ تلی میں آنے والی کمزوری کی علامات جیسے منہ کا ذائقہ خراب ہونا، نیند نہ آنا، خود کو بیمار محسوس کرنا، تھکاوٹ، سوجن یا پیشاب کے انفیکشن کو بھی دور کرتے ہیں، اور لگ بھگ یہ سارا سال دستیاب رہتے ہیں۔ سنگھاڑے کے بیجوں کا جوس اور عرق خسرے جیسے امراض کے خلاف مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کا نظام ہاضمہ اور متلی وغیرہ کی شکایات کے علاج میں مددگار ہے۔ جگر میں جمع ہونے والے کچرے کی مناسب صفائی، بلغم اور اضافی خون کے علاج، ہیزے اور پیچس کو کنٹرول، گلے کی سوزش، خون کی کمی، فریکچر اور پھیپھڑوں کے ورم جیسے عوارض کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ توانائی بڑھا کر تھکاوٹ کو دور بھگاتا ہے اور زخموں سے خون کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے ساتھ متوازن سوڈیم کے باعث بلڈ پریشر اور پانی کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے۔ اسے پیزا کی اوپری سجاوٹ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے پاؤڈر بنا کر کیک اور پڈنگز بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ اچار کے طور پر بھی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ پکنے کے بعد بھی اس کے کرکرے پن کا بیشتر حصہ باقی رہتا ہے۔ اب آپ کو بالترتیب بتاتے ہیں کہ یہ قدرتی تحفہ کس کس بیماری میں فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 1، مرد و خواتین کے پوشیدہ امراض۔ ایک طبیب کا کہنا ہے کہ میرے ایک دوست کی بیگم کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گئی کہ کسی علاج سے بھی تندرست نہ ہو رہی تھی اور سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی۔ دراصل ماہانہ ایام میں خرابی کے باعث اس کے خون کے اخراج زیادہ ہونے لگا تھا۔ کوئی کہتا کسی نے جادو کر دیا ہے اور کوئی بندش بتاتا۔ مجھ سے بھی اس نے کافی نسخے لے کر آزمائے، لیکن کوئی خاص فرق محسوس نہ ہوا۔ اتفاق سے وہ اپنی بیگم کو لے کر ایک حکیم صاحب کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے نبض دیکھی اور کوئی سوال پوچھے بغیر بس اتنا کہا کہ بازار سے سوکھے سنگھاڑے لاؤ اور پیس کر آٹا بنا لو۔ اس میں تھوڑا سا گندم کا آٹا ملاؤ اور اس کی روٹی پکا کر 10-15 دن کھاؤ۔ اتنے میں تازہ سنگھاڑے بازار میں آ جائیں گے، وہ کبھی کبھی کھا لیا کرو۔ اس کی بیوی نے ان حکیم صاحب کے کہنے پر عمل شروع کر دیا اور اللہ نے اسے اس موذی مرض سے شفا دے دی۔ پھر میرے دوست نے یہ رویداد مجھے سنائی تو میں نے پہلی بار سنگھاڑے کا یہ شاندار فائدہ دیکھا۔ سنگھاڑا ذوف باء اور جریان کی ادویہ میں بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ اس کے آٹے کی روٹی یا حلوہ بنا کر کھاتے ہیں۔ نیز اس کے آٹے میں دگنی مقدار میں مصری کا صفوف ملا کر دودھ کے ساتھ کھانے سے ذوف باء، جریان اور سیلان و رام دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کثرت بول۔ کثرت پیشاب کو روکنے کے لیے صفوف سنگھاڑا روزانہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ پیشاب کی زیادتی بڑے بوڑھوں کو بہت تنگ کرتی ہے، خصوصاً سردی کے موسم میں بار بار اٹھنا بہت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس کیفیت میں چھٹانگ بھر ابلے ہوئے سنگھاڑے کھائیے، آہستہ آہستہ مقدار بڑھاتے جائیں، لیکن 3 چھٹانگ سے زیادہ نہ کھائیں اور لگاتار 2-3 ہفتے سے زیادہ نہ کھائیں۔ اس سے بدن میں طاقت آئے گی اور بار بار پیشاب کی حاجت ختم ہو جائے گی۔ تازہ نہ ملیں تو تولا بھر سوکھے سنگھاڑے کا صفوف لے لیں اور دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ گردے کی خرابی کی وجہ سے کھانسی کو فوراً روکتا ہے اور گردے کی اصلاح کرتا ہے۔ گردہ مثانہ کی پتھری کو توڑتا ہے۔ نمبر 3، اسہال یعنی دست۔
सिंगाड़ा काबिज और देर हजम होता है। इसको ज्यादा मिकदार में खाने की सूरत में कुलंज या दर्द शिकम की शिकायत भी हो जाती है। खूनी दस्त आने की सूरत में सिंगाड़े का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। अगर ताज़ा न मिले तो खुश्क सिंगाड़ा 1 तोला रगड़ कर सुबह, दोपहर और शाम पानी के साथ खाने से फौरन फायदा होता है। इसको दही के साथ भी खाया जा सकता है। दस्त की बीमारी में सिंगाड़े का खुश्क सफूफ 2 केलों पर छिड़क कर खाएं। सिंगाड़ा मकद के नासूर को भी दूर करता है। मैदा गिजा हजम न करे तो तोला भर सिंगाड़े का आटा थोड़े से दूध में मिलाकर हलवा बना लें। चीनी डालकर सुबह शाम ये हलवा खाने से आराम आ जाता है। खाना खाने के बजाय सुबह शाम ये हलवा खाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिकदार बढ़ाकर 3 तोला सफूफ और 1 पाव दूध काट लें। 3 तोला से ज्यादा सफूफ इस्तेमाल ना करें। नंबर 4, बदन की गर्मी। आजकल नौजवान लड़के चटपटे बाजारी खाने और भुना गोश्त बहुत खाते हैं। इससे उनका मैदा खराब हो जाता है और जिस्म में गर्मी भी बढ़ जाती है। जिस्मानी कमजोरी बढ़ जाती है, ताकत बिल्कुल नहीं रहती। इसाब हर वक्त थकन का शिकार रहते हैं। कामकाज करने और पढ़ने लिखने में दिल नहीं लगता। बदन खोखला कर देने वाले मादे सेहत को जंग लगा देते हैं। चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। नकाहत किसी काम का नहीं छोड़ती। दिमागी कमजोरी काम नहीं करने देती। इन तमाम खराबियों को दूर करने के लिए सिर्फ 7-8 दाने उबले हुए सिंगाड़े नाश्ते में खाएं। फिर आधे घंटे बाद जौ का दलिया खा लें। गर्म मिजाज वाले नौजवान महसूस करेंगे कि उनके जिस्म की हिद्दत ठीक हो रही है। हज्जे कि जरियान जैसे मर्ज में भी ये फायदा बख्श है। नंबर 5, फरबा जिस्म। जो लोग मोटा होना चाहते हैं वो मौसम ना हो तो खुश्क सिंगाड़ों का हलवा बनाकर खाएं। ये जिस्म की लागरी दूर करता है। नेज दूध के साथ तोला भर सिंगाड़े का सफूफ रोजाना खाएं, बहुत फायदा होगा। ताज़ा सिंगाड़े खाने से किसी तकलीफ का अंदेशा हो तो सिंगाड़ा खाने के बाद थोड़ी सी शक्कर या गुड़ खाने से कोई जरर नहीं पहुंचता। शहद या चीनी का शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, दाद और खारिश। दाद या ददर की तकलीफ हो तो खुश्क सिंगाड़े का सफूफ लीमू के रस में मिलाकर मुतासरा जगह पर लगाएं। इंशाल्लाह चंद बार लगाने से आराम आ जाएगा। देहात में लोग इसकी बेल भी इस्तेमाल करते हैं। सख्त सोजिश में बेल पीस कर दही में मिलाते हैं और जिस्म पर लेप करते हैं। यूं मुतासरा हिस्से में ठंड पड़ जाती है। सिंगाड़े का सफूफ जख्मों पर भी छिड़का जाता है। इसी तरह यह जहरीले असरात दूर करने की खसूसियत के साथ उन अफराद के लिए बेहतरीन साबित होता है जो यरकान का शिकार हों। इसके अलावा यह थायराइड को मुनासिब तरीके से काम करने में मदद देता है, जिस्म को ठंडा करने, मुंह में लुआबदान को बढ़ाता है और प्यास बुझाने का काम भी करता है। नंबर 7, मजबूत और चमकदार दांत। सिंगाड़े खाने से दांत मजबूत और चमकदार हो जाते हैं। मसूड़े जगह नहीं छोड़ते और मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाता है। नंबर 8, हामला खवातीन। सिंगाड़े के आटे से बनाए जाने वाला दलिया ज्यादा क्रीम वाला होता है और बच्चे की पैदाइश के बाद माँ को जरियाने खून को कंट्रोल करने के लिए इसे दिया जाता है। इसके खुश्क बीज खून के बहाव को रोक देते हैं और खवातीन में अस्कात हमल के मसाइल पर काबू पाने में भी मददगार साबित होते हैं। सिंगाड़े का दलिया अंतड़ियों के लिए मुफीद है और अंदरूनी हरारत को दूर करता है। अब सिंगाड़े के चंद नुकसानात भी जान लें। सिंगाड़ा देर से हजम होता है। सिंगाड़ा खाने से पेट में दर्द हो सकता है। अगर सिंगाड़ा खाने से कोई तकलीफ हो जाए तो शहद या शक्कर का इस्तेमाल कर लें।